بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 209 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 44 اور 45 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی رزق اور غذا اور خوراک والی آسمانی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا. اب ان آیات میں آسمانی موسمی نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. بادل و بارش اور پہاڑی برف باری یہ سب غذائی نعمتیں ہیں کہ ان سے ہی کھیت و باغات ہیں، اور دن رات کا آنا جانا اور ان میں تغیر و تبدل یہ موسمی نعمتیں ہیں. دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بادل اور بارش کے بہتے اور منجمد پانیوں کا ذکر فرمایا گیا. اب ان آیات میں ان پانیوں کے فوائد کا ذکر کیا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے بدلے میں لاتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس عدل بدل میں اصحاب علم و دانش کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت ہے، یعنی عقل والوں کے لیے جو نظر رکھتے ہیں اس تقلیب لیل و نہار میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. واللہ خلق کل دابۃ، اور اللہ نے ہر چلنے والے یعنی جاندار کو پیدا کیا ہے من ماء، پانی کے ساتھ یعنی نطفے کے ساتھ. فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل سرکتے ہیں جیسے سانپ اور حشرات ارض ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو پیروں پر چلتے ہیں جیسے انسان ہیں اور پرندے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض ان میں سے 4 پیروں پر چلتے ہیں جیسے مویشی ہیں اور چوپائے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے بیان کر رہے ہیں، اے دنیا والو، یاد رکھو کہ صرف اللہ ہی بدلتا رہتا ہے ہر رات اور ہر دن کو، کبھی زیادتی کے ساتھ کبھی کمی کے ساتھ، اس طرح کہ کبھی رات کا قبضہ ہو جاتا ہے دن کے کچھ حصے پر
اور رات بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی دن کا قبضہ ہو جاتا ہے رات کے کچھ حصہ پر تو دن بڑا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی تغیر فرماتا ہے کہ کبھی رات کالے بادلوں سے اندھیری ہو جاتی ہے، کبھی چاند کی چاندنی سے منور، اور کبھی دن کالے بادلوں سے اندھیرا ہو جاتا ہے، اور کبھی سورج کی دھوپ سے روشن ہو جاتا ہے، کبھی دن خیر کبھی رات خیر، کبھی رات میں شر کبھی دن میں، کبھی سردی میں کبھی گرمی میں، اور تاریخی اعتبار سے رات ہمیشہ پہلے ہی ہوتی ہے، مغرب سے شروع ہو کر فجر پر ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک ہی وقت میں کسی جگہ پہ رات ہوتی ہے، کسی جگہ پہ دن ہوتا ہے، کبھی دن رات پر بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کہیں برسات ہے، کہیں خشک سال ہے۔ یہ تقلیب لیل و نہار نہ چاند کرتا ہے، نہ سورج کرتا ہے، نہ ستاروں کا ظہور، نہ بروج کا عروج، نہ موسموں کا خروج، نہ دہر و زمانہ، نہ کسی کا آنا جانا، کیونکہ یہ تمام اعلی کار ہیں، نہ کہ فاعل مختار، بلکہ یہ تو حکم کبریائی کے بندگان کار ہیں۔ مقلب اللیل والنہار تو صرف اللہ تعالی کی ہی ذات ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، البتہ بے شک اس تغیر تبدل تقلب میں عقل والوں کے لیے عبرتیں ہیں جو رب تعالیٰ کی قدرت کے اوپر دال ہیں۔ اے عقل و بصیرت والو، آج دنیا میں عمل و عقیدہ سنبھال کر نصیحت و عبرت پکڑ لو، اس لیے کہ ہر مومن اولی الابصار ہے، اور اولی الابصار پر واجب ہے عبرت فکر کرنا، نصیحت ذکر پکڑنا۔ ان آیات میں توحید الہی کے 3 دلائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی دلیل حالات زمین و آسمان، دوسری دلیل مخلوق کی علویت، سفلیت اور بلندی و پستی، اور تیسری دلیل حیوانات کی خلقت، ولادت، عادت، جبلت کے مختلف متفرق حالات۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے ایذا دیتا ہے، یعنی زمانے کو گالی دے کر، حالانکہ میں ہی خالق زمانہ ہوں، زمانے کو بنانے والا، چلانے والا، تمام امور میرے قبضے میں ہیں، اور میں ہی دن اور رات کو پھیرنے والا ہوں۔ واللہ خلق کل دابۃ، اور اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا ہے تمام چلنے والوں کو، زمین کے اوپر ہوں یا اندر ہوں، وہ پانیوں میں ہوں یا ہواؤں میں ہوں، وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، بلندیوں پر ہوں یا پستیوں پر ہوں۔ پانی سے ہی جنسن بھی، نوعان بھی، صنفن بھی، جاندار ہونا ایک جنس ہے، گھوڑا گدھا ہونا الگ نوع ہے، مذکر و مؤنث ہونا یہ صنف ہے۔ حدیث مقدسہ میں فرمان نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر پیدا فرمایا، اس پر تجلی ہیبت ڈالی تو وہ جوہر پانی بن گیا، پھر اس پانی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، نور، نار، ہوا اور خاک۔ نور سے فرشتے، نار سے جنات، ہوا سے فلکیات، اور خاک سے ارض و ارضیات، جمادات، حیوانات، نباتات، آدم علیہ السلام، حور و غلمان کے اجسام، کأنہن الیاقوت والمرجان سے یہی کثافت کی شفافیت ثابت فرمائی گئی۔ غرض یہ کہ مادہ مخلوق کا اصل جوہر آب ہے، یہ تخلیق جنسی ہے، نوعاً اس طرح کہ سب مخلوق کا خمیر پانی سے ہی گوندا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ فَمِنْهُمْ، اب تخلیق صنفی کا ذکر کر رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ایسے قدرت و حکمت سے ہم نے پیدا فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ جانور اپنے پیٹ پسلیوں سے چلتے ہیں، اتنی تیزی سے کہ ان کا رینگنا بھی مثل چلنے کے ہے، جیسے کہ خشکی کے سانپ ہیں اور پانی میں مچھلی وغیرہ ہے۔ اور کچھ جانور اپنے 2 پیروں پر چلتے ہیں جیسے انسان ہیں، اور زمینی اور ہوائی پرندے ہیں، اور کچھ جنگلی جانور مثلا کینگرو وغیرہ ہیں، وہ بھی 2 پیروں پر اچھل اچھل کر چلتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور کچھ جانور ان میں ایسے ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں، خواہ 4 ہی پیر ہوں جیسے چوپائے یا زیادہ
کسی کے 6 بھی پیر ہوتے ہیں، 8 بھی ہوتے ہیں، کسی کے 12 بھی ہوتے ہیں، 40 پیر بھی ہوتے ہیں، مگر چلنے کی طاقت صرف 4 پیروں میں ہی ہوتی ہے، 2 اگلے پیروں میں اور 2 پچھلے پیروں میں۔ اگر 4 سے زیادہ پیر والے کیڑے کے اگلے 2 اور پچھلے 2 پیر کاٹ دیے جائیں تو باقی پیروں سے نہ چل سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ رینگ سکے گا، اور اگر درمیان کے پیر کاٹ دیے جائیں تو وہ چلتا بھی رہتا ہے، اگرچہ آہستہ آہستہ ہی چلے اور گرتا پڑتا ہی چلے۔ یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ان حیوانات کے علاوہ بھی پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک اللہ رب العزت ہر مشیت پر ہر وقت قادر ہے۔ ازل قدیم سے ابد بعید تک زمینی جاندار میں 13 قسم کے اختلافی حالات ہیں۔ جسمانی بناوٹ میں اختلاف ہے، اعضاء میں اختلاف ہے، جسمانی وزن اور حجم میں اختلاف ہے، ولادت تناسل میں اختلاف ہے، مدت عمر میں اختلاف ہے، قوت جسمانی جرت قلبی میں اختلاف ہے، طریقہ پرورش اور طریقہ رہائش میں بھی اختلاف ہے، جبلی فطری عادات میں، انسیت و محبت و الفت میں، آواز میں اور فطری پیدائش کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ گویا رب تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اتنی مختلف فی اشیاء کو رب تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرماتا ہے۔ انسانی فکر، انسانی عقل، انسانی نظر علم حیوانات کے حالات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ نہ کوئی عقل پوری واقف، نہ کوئی فکر پوری واصل ہے، بس خالق تعالیٰ ہی مطلع احوال حیوانات ہے اور واقف تعداد جنسیات ہے، عالم حاجات و ضروریات ہے۔ نہ کوئی اس کو مانے ہے، نہ کوئی اس کو غالب ہے، وہی قادر علی الکل اور قابض بالکل ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ یقلبو کے معنی میں 4 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی آگے پیچھے فرماتا ہے، اور بعض نے کہا چھوٹا بڑا کرتا ہے، بعض نے کہا کم زیادہ کرتا ہے، اور بعض نے کہا موسموں کی تبدیلی مراد ہے۔ لعبرتن کے معنی میں 6 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا عبرت کا معنی وجود الہی پر دلالت ہے، بعض نے کہا توحید پر دلالت ہے، بعض نے کہا کمال قدرت کی دلیل ہونا ہے، اور بعض نے کہا عبرت کا معنی ہر چیز پر محیط و غالب ہونا ہے، اور بعض نے کہا عبرت کا معنی نفاذ مشیت ہے، اور بعض نے کہا عبرت بمعنی ہر عیب سے پاک ہونا ہے۔ پہلا اور دوسرا قول زیادہ درست ہیں۔ اولی الابصار کے معنی میں کچھ قول کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اہل بصیرت مراد ہیں، بعض نے کہا اہل بصارت مراد ہیں۔ واللہ خالقہ کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں خالقہ ہے اور بعض کی قراءت میں خالقو ہے۔ کل دابۃ کے معنی میں 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا اس سے مراد صرف بحری اور بری جانور اور انسان مراد ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد آسمانی اور زمینی جاندار ہیں، اور بعض نے کہا آسمانی زمینی جنتی بھی مراد ہیں، یعنی حور و غلماں۔ خالق کل دابۃ من ماء، ان کی تفسیر میں 3 قول ہیں۔ کسی نے یہ تفسیر کی کہ ہر ایک جاندار پانی سے بنایا گیا، اور کسی نے تفسیر کی کہ پانی سے زندہ رکھا گیا، اور کسی نے یوں لکھا ہے کہ پانی سے مراد مذکر و مؤنث کا نطفہ ہے، یعنی سب کو نطفے سے پیدا فرمایا۔ ماں ان کے نکرہ ہونے کی وجہ میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا یہ مفرد نوعی کی وجہ سے نکرہ ہے، بعض نے کہا یہ مفرد شخصی کی وجہ سے ہے، اور بعض نے کہا دونوں وجوہ سے نکرہ ہے۔